وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ آج کے سبق میں مشرک اور مومن اور اسی طرح اسلام اور کفر اللہ اس کی مثال بیان فرما رہے، مثال کے ذریعے بات کو سمجھا رہے ہیں۔ بسا اوقات بات اس طرح سمجھ نہیں آتی، اگر کسی کو آپ سادہ الفاظ میں سمجھائیں اور اگر اس کے ساتھ مثال دے دی جائے تو بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ بسا اوقات کسی کو سادہ الفاظ میں بھی سمجھائیں نا تو اس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر آپ اس کو مثال دے دیں تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے ذہن کے مطابق، ان کے علمی لیول کے مطابق، ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق قرآن پاک کے اندر مثالوں کا اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو کسی طریقے سے سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں نہ ہو سکتا، اسی طرح میرے نزدیک کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر جو بھی کر لے، جتنی بھی خیرات کر لے، جتنا بھی مال وہ لوگوں میں تقسیم کر دے، اگر عقیدے میں توحید نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جس طرح ایک اندھا جو ہے اور ایک دیکھنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کسی چیز کو دیکھنے کے اعتبار سے، جانچنے کے اعتبار سے، پرکھنے کے اعتبار سے، اس کی کوالٹی دیکھنے کے اعتبار سے۔ اسی طرح ایمان والا بندہ وہ چاہے 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے اور دوسری طرف کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، کافر یہ بھی برابر، اس کا 1 روپے کے برابر بھی وہ نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کے ہاں اس 1 روپے کی قدر بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ابن آدم کی جو نیکی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کی پرورش کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے تو میں اس کو نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی نیکی کو اللہ خلوص کی وجہ سے بڑھاتے ہیں اور بڑھا کر اس کو نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ ایک کافر جو مرضی کرتا رہے، اس کی چونکہ اللہ عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، تو اللہ ان کافروں کو دنیا میں ہی اس کا اجر، اس کا صلہ دے دیتے ہیں، ترقی کی صورت میں، صحت کی صورت میں، خوشحالی کی صورت میں، کیونکہ اللہ عدل اور انصاف کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح اللہ فرما رہے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں۔ دیکھیں اندھیروں کے لیے اللہ نے جمع کسی کا استعمال کیا، روشنی کے لیے اللہ نے واحد کسی کا استعمال کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کفر کے رستے بہت زیادہ ہیں، شرک کے رستے بہت زیادہ ہیں، لیکن روشنی کا رستہ ایک ہی ہے، جو ایک اللہ کا رستہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ باقی کفر، عیسائیت، یہودیت، بدھ مت، ہندو، کیا کچھ چل رہا ہے، مجوسی، پتہ نہیں کیا، یہ سارے کیا ہیں؟ اندھیرے۔ اور نور کا رستہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ باقی کسی دین کی جو لوگوں نے بنائی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر عیسائیت موجود تھی تو اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے تک، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موجود تھی اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے، جب اللہ کے رسول آ گئے اس کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک دین اللہ کے نزدیک ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اسی طرح جو سایہ ہے اور جو آگ کی لو ہے یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر، منافق، مسلمان، ایمان والا، ایمان، کفر، یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ فرما رہے جتنا فرق ان چیزوں کے اندر ہے نا، ایک ہے سایہ، ایک آگ کی لو۔ سایہ سکون دیتا ہے، آگ کی لو جلا دیتی۔ زمین آسمان کا فرق ہے، اسی طرح کافر اور مومن کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں زندہ وہی ہے جو ایمان کے رستے پر چل رہا ہے، جس کا دل زندہ ہے۔ جو دل سے مردہ ہے وہ اللہ کے ہاں زندہ نہیں ہے، اس کا شمار اللہ مردوں میں کرتے ہیں۔ قرآن میں آپ نے بہت مرتبہ یہ چیز پڑھی ہے، جس کے دل میں ہدایت نہیں ہے اللہ اس کو زندوں میں شمار ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد تو وہ پورا ہی نہیں کر رہا،
تو اس کا ہونا یا نہ ہونا اللہ کے ہاں برابر ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو اللہ اس کو زندوں میں شمار ہی نہیں کرتے. اس لیے اللہ فرما رہے وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ لوگ اور مردہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں نا اسے سنا دیتے ہیں. یعنی دل کی بات دل کے اندر اتار، یہاں سنانے سے مراد ہے کہ کسی کے دل کے اندر بات اتر جانا. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر جو ہے نا دین کی باتیں اتار دے، شریعت کی باتیں اتار دے، حکمت کی باتیں اتار دے، دنائی کی باتیں اتار دے. اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی مجلسوں میں اور جتنی مرضی محفل اور جلسوں میں چلا جائے، کچھ بھی نہیں اس کو ملے گا جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہے. کیوں؟ دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہیں. انسان کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ اسے جس طرف چاہتے اس کو پھیر دیتے. اسی لیے اللہ کے رسول دعائیں کیا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. اللہ کی انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے، جس طرف پھیرنا چاہیں اللہ پھیر دیتے. تو اللہ سے توفیق مانگے، اللہ اس کو سیدھے راستے پر ہی رہنے دے، اللہ اس کو دین پر ہی قائم رہنے دے. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا جو دین کی شریعت کی باتیں اس پر قائم رہنے دے. یہ توفیق ہوگی تو انسان کا دل قائم رہے گا. آگے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک عقیدے کی بات بھی بتا رہے ہیں، وما انت بمسمع من فی القبور، آپ مردوں کو جو قبروں کے اندر چلے گئے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے. یعنی جس طرح آپ مردوں کو نہیں نہ سنا سکتے، اسی طرح آپ کافروں کو بھی نہیں سمجھا سکتے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. تو یہاں اللہ نے بتا دیا وما انتا، اور نہیں ہے آپ بمسمع، سنانے والے، من فی القبور، جو قبروں میں چلے گئے. آپ کیا ہیں؟ ان انت الا نذیر، آپ کو بھیجنے کا مقصد ہے لوگوں کو ڈرانا اللہ کے عذاب سے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو لوگوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا اور کفار کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، آج تک کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی امت نہیں آئی جس کے اندر اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا. تو آپ کو بھی اسی قانون کے تحت یہاں بھیجا ہے. اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلکان نہیں کرنا، زیادہ پریشان نہیں ہونا کہ یار پتہ نہیں کیا، کیوں نہیں میری بات مان رہے. پہلے پتہ نہیں کتنے نبی آئے ہیں، چند لوگوں نے بات مانی. یہ نہیں مانتے، آپ کا کام ہے صرف ڈرانا. نہیں مانتے، ان کی مرضی ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ اصل بات بتا رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان لوگوں نے ان کو بھی جھٹلایا. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس پہلے بھی رسول آ چکے ہیں واضح دلائل لے کر. وبالزبر وبالکتاب المنیر، صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتابوں کے ساتھ آئے ہیں. ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا ہے، اگر آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ثم اخذت الذین کفروا، پھر ایک وقت آیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا ان کو پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، اب آپ ان کی محفل، آپ ان کے محلوں کو، ان کے علاقوں کو دیکھتے ہیں وہ کس طرح ویران ہو گئے. اللہ نے پھر ان کے اوپر کس طرح کا عذاب نازل کیا، آپ خود ہی دیکھ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے لوگوں کو بتا رہے ہیں.